اپنے سوالات مختلف زاویوں سے بار بار نہ کیجیے. آپ جو چیز ہم سے کہلوانا چاہتے ہیں وہ انشاءاللہ نہیں ہوگا. میں ایک بات ذرا ریکارڈ درست کرانے کے لیے کہہ دوں. جمعیت علماء اسلام وہ میثاق جمہوریت کا دستخطی نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رہے گا. بعد میں بہت سے فورمز ایسے آئے کہ جہاں پر جو ریزولوشنز پاس ہوئے انکلوڈیڈ بائی COD، چونکہ وہ ہم نے منظور کیے ہیں، تو ظاہر ہے جس طرح کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ COD کے اپنے آپ کو پابند سمجھتی ہے، ہم بھی اخلاقی طور پر اس پر پابند اپنے آپ کو سمجھتے ہیں. تو یہ کاز جو ہے یہ کوئی صرف پیپلز پارٹی کا اب نہ رہا، مسلم لیگ نون کا نہ رہا، بلکہ عمران خان، ہم سب لوگ جتنے بھی مختلف مواقع پہ اکٹھے ہوئے ہیں اور ان فورم پر قراردادیں آئی ہیں، اور اس پہ COD جو ہے خاص طور پر جب لندن میں آل پارٹیز کانفرنس نواز شریف صاحب نے بلائی تھی تو اس میں بھی تقریباً یہی ہے کہ COD کا اس میں ذکر ہے اور ہم سب موجود تھے اس میں. تو یہ چیز مد نظر رہنی چاہیے کہ اصولی باتیں جو ملک کے لیے ہوتی ہیں، جمہوری نظام کو، آئینی نظام کو، آئین کی بالادستی کے لیے، تو یہ اچھی باتیں ہیں. ایک زمانہ تھا جب حزب اختلاف اور حزب اقتدار ایک دوسرے کو گرانے کی کوشش کرتے تھے، تو اس میں ایک اتفاق رائے ہوا کہ اختلاف رائے کریں گے، گرائیں گے نہیں ایک دوسرے کو. تو اس طریقے سے ہمیں اب آگے بڑھنا چاہیے تاکہ ملک کے اندر ایک مستحکم نظام چلے اور جو ہمارے نظام کو غیر مستحکم بنانا چاہتے ہیں وہ مایوس ہو جائے. ہم سب ویسے باقی سیاسی جماعتوں سے عام طور پہ بات بھی کرتے ہیں. اس آئین کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنا جو تجویز ہے اس پہ اپنے نمائندے کے مختلف پارٹیز کے پاس بھیجے ہیں، سول سوسائٹی کے پاس گئے ہیں، میں خود بار ایسوسیشنز کے پاس تو کیا ہوں. جہاں تک پاکستان تحریک انصاف کے سوال ہے، ہم نے جو ہائی پاورڈ پارلیمانی کمیٹی بنایا جس میں تمام سیاسی جماعتوں کو برابری کی نمائندگی دی، وہ اس لیے ہم نے سوچا کہ وہ ایک اچھا پلیٹ فارم ہوگا، ایک مناسب جگہ ہوگا جہاں اگر ویسے تو عام طور پہ تحریک انصاف ہم سے تو ہاتھ ملانے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے، بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، مگر اس فورم جب کہ موجود ہے تو یہ فورم کے تھرو ہم ایٹ لیسٹ کم از کم وہاں ایک دوسرے سے بات کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت ان کے ساتھ اپوزیشن بینچز پہ بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے تو بات مسلسل چلتا ہے. اور obviously اگر اس پہ PTI کنسنسس کے لیے اوپن ہے تو میں بھی چاہوں گا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ان کو قائل کرے، بیکاز اس سے میں تو ہمیشہ سے یہ سمجھتا تھا کہ PTI کو اپنا مثبت کردار ادا کرنا چاہیے، اور جو ان کے ذاتی ایشوز ہے یا سیاسی ایشوز اپنی جگہ، وہ جو ملک کے مسئلے ہیں اس پہ اپنے انپٹ ضرور دیں. تو اگر مولانا فضل الرحمان صاحب ان سے انپٹ لے سکتے ہیں تو اس کو میں ویلکم ہی کروں گا. میرا سوال مولانا صاحب سے. مولانا صاحب، یہ جیسے آپ نے ابھی فرمایا کہ مجھے پہلے والے مسودے پہ اعتراض تھا اور میں نے اس کو پہلے بھی مسترد کیا، ابھی بھی مسترد کرتا ہوں، تو آپ یہ تھوڑا سا کلیئر کر دیں گے کہ آپ کو اس میں کون سی ایسی چیزیں تھیں جس پہ آپ کو اعتراض تھا اور ابھی بھی ہے. اور میرا چیئرمین صاحب سے یہ سوال ہے کہ یہ بتائیے گا کہ جس طرح آپ مولانا صاحب کو بنانے میں کامیاب ہو گئے، آپ کس حد تک پر امید ہے کہ دیگر جماعتیں بھی آپ سے متفق ہو جائیں گے، آپ ان کو جاری کریں گے اپنے ڈرافٹ. ایک بات جو میرے خیال میں بڑی سنجیدہ انداز میں آپ نے کی ہے، منانے میں کامیاب ہو گئے. کس چیز پہ منانا ہے؟ کیا انہوں نے میرا قتل کیا ہے یا میں نے ان کا قتل کیا ہے؟ میں نے ان کی چوری کی ہے، انہوں نے میری چوری کی ہے؟
انہوں نے مجھے نقصان پہنچایا، میں نے ان کو نقصان پہنچایا. دونوں الگ الگ سیاسی پارٹیاں ہیں، الگ الگ ان کی شناخت ہے، الگ الگ ان کا منصور ہے، الگ الگ ان کے فورم ہیں، اپنے فیصلے ہیں. اور سیاسی جماعتوں میں اختلاف کے باوجود ملک ایک ہے، کاز ایک ہے، اتفاق رائے پیدا ہوتی بھی ہیں، اختلاف بھی پیدا ہوتے ہیں. تو آج اگر ہم لوگوں نے کچھ چیزوں کے اوپر اتفاق کیا ہے تو وہ ایک معمول کی سیاست کا حصہ ہے اور یہ رہنا چاہیے. یہ ہماری سیاست کا حسن ہے. ہم اس سلسلے میں چاہیں گے کہ حکومت اور اپوزیشن سب مل کر ایک آئینی ترمیم کی طرف جائے. آخر 18ویں ترمیم بھی تو ہم نے مل کر کی تھی، حکومت والے بھی اور اپوزیشن والے بھی سب نے مل کر کی تھی. اور جب آئین بنا تھا تو اس وقت بھی تو تمام پارٹیوں نے مل کر آئین بنایا تھا. ذوالفقار علی بھٹو پرائم منسٹر تھے، بلکہ اس آئین کی روشنی میں پرائم منسٹر بننے والے سے پہلے صدر پاکستان تھے. اور اس میں میرے والد صاحب شریک تھے، خان عبدالولی خان شریک تھے، پروفیسر غفور شریک تھے، چودھری ظہور الہی صاحب شریک تھے، محمود علی قصوری شریک تھے، اور بلوچ رہنما اس میں شریک تھے، غوث البزنجو صاحب اس میں شریک تھے. تو اس طریقے سے اس زمانے میں بھی کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ آپ کو تمام پارٹیوں کو مل کر سوچنا ہوتا ہے کہ وہ ملک کا مسئلہ ہوتا ہے، وہ کسی پارٹی کے ذاتی مسائل نہیں ہوا کرتے. تو آج بھی صورتحال جب ایسی بنی ہے کہ آئین کا مسئلہ سامنے آ گیا ہے تو آئین کو تحفظ دینا یہ تمام ہماری محب وطن جماعتوں کی ایک ذمہ داری بنتی ہے. اور میں سوچتا ہوں کہ ہم نے جو پارلیمنٹ کو کمزور کرنا، آئین کو کمزور کرنا، ملک کو کمزور کرنے والی جتنا مواد اس کے اندر تھا اس سارے کو ہم نے اگر نکالنے میں کامیاب ہو گئے ہیں تو پھر یہی بہترین سیاست ہے اور یہی ملک کی وفاداری کی علامت ہے. چیئرمین صاحب یہ بتا دے گا کہ مختصر نظر میں وسیع ترین اتفاق رائے سے کیری نمبر 804 کو فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا؟ اور یہ بھی بتا دے گا یہ جو ترمیم ہے یہ 25 تاریخ سے پہلے جو ہے پاس رہے گی اس کے بعد کوئی میں ڈیڈ لائن کی یا ایسے کوئی بات تو بالکل نہیں کروں گا. جہاں تک پی ٹی آئی کا قیادت ہے وہ پی ٹی آئی کی مرضی کہ ان کو ضرور اپنے قائد سے تو وہ پوچھنا چاہیں گے. ہمارا جو ایکسپیرینس رہا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ اس وقت وہ کچھ مختلف رہا ہے. ہمارے نقطہ نظر یہ ابھی تک یہ رہا ہے کہ پی ٹی آئی مثبت سیاست کے بجائے کنسنسس پیدا کرنے کے بجائے وہ رکاوٹ بنتی. بٹ امید یہ ہے ایک بات اور واضح کر دوں کہ نہ فضل الرحمان کے فائدے کے لیے کچھ ہو رہا ہے نہ اس کے خلاف ہو رہا ہے، نہ بلاول زرداری صاحب کے فائدے کے لیے کچھ ہو رہا ہے نہ اس کے خلاف ہو رہا ہے، نہ نواز شریف اور شہباز شریف کے فائدے اور نقصان پہ ہم سوچ رہے ہیں، نہ عمران خان کے فائدے اور نقصان پہ ہم سوچ رہے ہیں. ہم ملک کے فائدے اور نقصان پہ سوچ رہے ہیں. تو آپ صحافی حضرات کے بھی ذہنی سطح اتنی وسیع ہونی چاہیے کہ ملک کا فائدہ اور نقصان آپ کے مد نظر ہونا چاہیے اور اس سوالات سے ذرا گریز کریں. دو مختصر سوال لے لیں گے، دوپہر سے ویٹ کریں. آپ اسیوم کریں کہ میں نے یہ جواب دیا آپ کا سوال. آپ کرنل بھائی پھر آخری وہاں سے لیں گے. تمام اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لینے کا فیصلہ کیا گیا تھا، اسی سلسلے میں آپ وکلاء کے پاس میں گئے تھے، لیکن کیا تمام اسٹیک ہولڈرز اس حوالے سے اعتماد میں لیا گیا ہے؟ کیونکہ وکلاء کی جانب سے ملک کی تحریک چلانے کے حوالے سے اعلان کیا گیا ہے ترمیم کے خلاف. اب میں نے تو ضرور وکلاء سے، لیگل فٹرنٹی سے، سول سوسائٹی سے، سیاسی جماعتوں سے انپٹ گفتگو وہ تو چلتا رہا. مزید انپٹ لینا چاہیں گے. جہاں تک کوئی موومنٹ کے سوال ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے یہ اپنا پالیسی ہے کہ ایک دفعہ ہم نے جوڈیشل ریفارمز کے حوالے سے وکلاء کا بات سنا اور ابھی تک بھگت رہے ہیں. تو اب اس بار آپ اس بات کا معافی مجھے دیں گے کہ جبکہ میں ضرور انپٹ لینے کے لیے تیار ہوں، تجویز لینے کے لیے تیار ہوں، جس طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بڑوں نے ایک غلطی کی اور بلیک کوٹ اور بلیک روب کی دھمکی میں آ کے 19ویں ترمیم پاس کروایا، وہ غلطی میں چاہوں گا کہ ہم پھر سے نہ دہرائیں اور ملک کا مفاد کے سوچے. اگر وہ کنسنسس کے تھرو ہم آئینی ترمیم کر کے سارے سٹیک ہولڈرز کا انپٹ لے کے آئین سازی کر کے جوڈیشل ریفارمز لے کر آ سکتے ہیں تو وکلاء کا حق ہے.
ان کا حق میں وہ سپورٹ میں جلوس نکالے یا ان کے خلاف جلوس نکالے، یہ فیصلہ آخر پاکستان کے عوام کے منتخب نمائندے 2 جماعتیں ان میں سے آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، یہ ہمارے ہیں، اور ہمارا کوشش ہوگا کہ یہ کنسنسس کے ساتھ ہو اور ملک کے مفاد کے حوالے سے۔ تھینک یو، تھینک یو۔ Sir, just one. Voice of America. آپ نے جب بھی کہا کہ جو ہماری 26 امینڈمنٹ ہے اس کی بیسس چارٹر آف ڈیموکریسی اس میں 30-36 پوائنٹس ہیں، کیا وجہ ہے کہ تمام پارٹیز تمام پوائنٹس میں کیوں نہیں ایگری کرتی؟ 2006 سے 2024 آ گیا، اب تک آپ تمام لوگوں کو اس کے تمام پوائنٹس میں کیوں ایگری کروائے؟ ایک تو 26 امینڈمنٹ میں کچھ پوائنٹس لے کر آ رہے ہیں، شاید 27 امینڈمنٹ But no, that I think that is ahistorical and out of context. 18th Amendment کو جب ہم انٹروڈیوس کروا رہے تھے تو ہمارا خواہش، ہمارا ڈیزائر تو یہ ضرور تھا کہ من و من، لفظ و لفظ، فل سٹاپ کما ہم چارٹر ڈیموکریسی کو پاس کروائیں۔ کہ جن وکلا کے پہلے بات کر رہے تھے نا، ان زمانوں میں ریاست نے ہونا تھا ماں کی طرح، اور ایک مہم چلا تھا جو پرسن اسپیسیفک تھا، جو قانون میں، آئین میں، پاکستان میں دہائیوں سے مسئلے تھے، وہ مسئلے کو ایک طرف رکھ کے ہم نے پرسنالٹی اسپیسیفک ایک محنت کیا کہ یہ بندہ بحال ہوگا اور آئین کا بالادستی ہوگا۔ ہم نے اس پروسیس میں کچھ قربانیاں دی، مطلب قربانی اس طریقے سے کہ 18ویں ترمیم میں ہم نے 80% آف دا چارٹر ڈیموکریسی پہ عمل درآمد کر سکیں، مگر جہاں تک جوڈیشل ریفارمز اور کانسٹیٹیوشنل کورٹس کی سوال تھا وہ کام رہ گیا، نیب ریفارمز کی سوال تھا وہ کام رہ گیا، ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کا سوال تھا وہ کام رہ گیا۔ آج اس لیے کہ ہم 26th امینڈمنٹ کی صورت میں جوڈیشل ریفارمز پہ کنسنسس بنا رہے ہیں، اس کا یہ نہیں مطلب کہ میں نے نیب ریفارمز یا ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن یا چارٹر ڈیموکریسی کا کسی کمپوننٹ کو بھول چکا ہوں۔ میں تو چاہوں گا کہ اگر ممکن ہے تو وہ تمام کمپوننٹس ہم انکارپوریٹ کر سکیں۔ تو دیز تھنگز آر ناٹ میوچلی ایکسکلوسو۔ اس وقت جو سیاسی ماحول بن رہا ہے، جس کے لیے امید ہے کہ ایک سیاسی راستہ نظر آ رہا ہے، وہ اس ملک میں پہلی بار ہماری تاریخ میں انشاءاللہ تعالی ہم جوڈیشل ریفارمز کرنے جا رہے ہیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ میں مولانا فضل الرحمان صاحب کا شکر گزار ہوں، اس نے بس کنکلوڈ کر دیا۔ ایک گزارش میں کروں آپ سے، دیکھیے جو چارٹر آف ڈیموکریسی ہے یہ نہ پاکستان کے آئین کا متبادل ہے، یہ نہ کسی اپنی پارٹی کے منشور کا متبادل ہے، مختلف سیاسی جماعتوں کے بیچ میں ایک اخلاقی معاہدہ ہے۔ وہ اخلاقی معاہدہ جب جمہوریت کا آپ تصور کریں گے تو جمہوریت میں تدریجی اصلاحات کا تصور ہوتا ہے، لہٰذا جب بھی کوئی ایسے مراحل آتے ہیں، جیسے آج آئینی ترمیم کا مسئلہ ہے، کل کوئی اور مسئلہ آ جائے گا، پھر اور مسئلہ آ جائے گا، تو اس میں تمام سیاسی جماعتیں اس اخلاقی معاہدے کی طرف بھی دیکھیں گی کہ یہاں ہم نے کن باتوں پہ اتفاق کیا تھا، تاکہ اس مسئلے کی طرف پہنچنے اور منزل کو حاصل کرنے میں آسانی ہو۔ تو یہ ہمارے سیاسی عمل کے لیے، ملک میں سیاسی فیصلوں کے لیے ایک آسانی پیدا کرنے والا اخلاقی معاہدہ ہے۔ جہاں جہاں ہمیں وہ یہ تعاون دے سکے گا ہم وہ تعاون حاصل کریں گے اور اس سے استفادہ کریں گے۔ وآخر دعوانا تھینک یو، بہت شکریہ آپ سب۔